بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اظہر تارڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی بناؤ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رجسٹریشن ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس کے مد مقابل کیا ہوتا ہے۔ تو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے، رجسٹریشن کی جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے آپ کو ایک اونرشپ فائل دیتے ہیں۔ ایک اونرشپ جو فائل ہوتی ہے اس کے آپ اونر ہوتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو اونرشپ فائل ہے اس میں اور رجسٹریشن میں کیا ڈفرینس ہے۔ رجسٹریشن بیسیکلی آپ کرانے جاتے ہو لینڈ ریکارڈ کے آفس میں، دو گواہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں آپ جا کے رجسٹریشن کرواتے ہو، آپ کے نام رجسٹری ہو جاتی ہے اور لینڈ ریکارڈ کے جو ویب سائٹ کے اوپر اور کھاتے کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس کی جو اونرشپ فائل ہوتی ہے وہ آپ بیسیکلی آفس کے ہیڈ آفس جاتے ہو، وہاں جا کے اپنے نام ٹرانسفر کرواتے ہو۔ جب اپنے نام ٹرانسفر کرواتے ہو آپ اس کا ایف بی آر کا ٹیکس دیتے ہو اور ساتھ اس کا پنجاب ڈیوٹی ٹیکس دیتے ہو، جو اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ یہ اس کا لیگل سٹیٹس اپرووڈ ہے کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہوتا ہے۔ تو اس بیس کے اوپر وہ ضامن ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہوا ہے اور آپ اس فائل کے اونر ہو۔ میں سمجھتا ہوں بیسیکلی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو اونرشپ فائل ہوتی ہے وہ زیادہ سیکیور ہوتی ہے رجسٹری سے۔ کیوں زیادہ سیکیور ہوتی ہے؟ میں اس کو آپ کو ایک سمپل فارمولا بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، یہ دو پیس آف لینڈ ہے اور یہ مشترکہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے رجسٹری کروائی ہے، رجسٹری میں کیا ہوتا ہے، یہ مشترکہ کھاتا ہے۔ پاکستان کا سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے جیسے امریکہ کا، یو ایس اے کا، کہ وہ لانگیٹیوڈ اور لیگیٹیوڈ کے ذریعے آپ کو ایگزیکٹ بتائیں کہ یہ مشترکہ کھاتے میں اگر آپ نے لیا ہے تو یہ آپ کا پلاٹ ہے۔ اسی انہیں گاہ نہیں گیا ہے، اسی ستی ہوئی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، رجسٹری آپ نے کروائی ہے، آپ نے یہ روڈ والا پلاٹ ہے، یہاں سے روڈ گزر رہی ہے، یہ روڈ والا پلاٹ ہے، آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں، لیکن جس نے آپ کو سیل کیا وہ کہتا ہے بھائی جان یہ آپ کا پلاٹ ہے، یہ پلاٹ نہیں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے جو روڈ والا پلاٹ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، جو پیچھے ہے اس کی قیمت کم ہے، لیکن وہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ والا نہیں یہ والا دے رہا ہے، حالانکہ پیسے آپ نے اس کے دیے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے رجسٹری کے اندر۔ یہ مشترکہ کھاتے کے اندر آپ نے پیسے اس کے دیتے ہیں، پلاٹ آپ کو یہ دے دیتا ہے۔ تو رجسٹری ہماری اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے جتنی ڈیولپ ہونی چاہیے، اس پہ بھی بڑا کام ہونے والا ہے۔ اس کے مد مقابل ہاؤسنگ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے، آپ کے پلاٹ کا نمبر ہے 292، تو آپ کو سیدھا پتہ ہوتا ہے اے بلاک ہے، اے بلاک کے اندر 292 نمبر پلاٹ آپ کا ہے۔ تو اس وجہ سے ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ زیادہ سیکیور ہوتا ہے بنسبت رجسٹری سے۔ ہاں، اندر ایک چیز کا تو لازمن خیال رکھنا ہے اکھاں کھول کے کہ جڑی ہاؤسنگ سوسائٹی تو لے رہے جے ان دی جڑی این او سی اندر کول ہویا ہوا۔ این او سی کیا، وہ اپروول ہوتا ہے بیسیکلی آر ڈی اے سے، سی ڈی اے سے، ایل ڈی اے سے، کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی جس کو این او سی ملتا ہے اس کی 40% جو لینڈ ہے وہ فار ایگزامپل ایل ڈی اے سے ہوا ہے تو ایل ڈی اپنے نام ٹرانسفر کر لیتی ہے۔ مساجد کی جو لینڈ ہے، روڈز کی جو لینڈ ہے، پارکس کی جو لینڈ ہے، پھر جیسے جیسے روڈز بنتی ہیں، مساجد اور پارکس، ویسے ویسے وہ جو لینڈ ہے وہ ایل ڈی اے ریلیز کرتا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کورٹ کے اندر لیگل سٹیٹس کیا ہے جو اونرشپ فائل ہوتی ہے۔ جو فائل آپ کے نام ٹرانسفر ہوئی اس کا پورا ایک مکمل سٹیٹس ہوتا ہے اور کورٹ آپ کو اس کی ریمیڈی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کو فیس پے کی ہوئی ہوتی ہے، ایف بی آر کو اور پنجاب ڈیوٹی ٹیکس، تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو پوری ریمیڈی دیتے ہیں۔ کیسے ریمیڈی دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ میری یہ فائل ہے تو یہ بندہ قبضہ کرنے آ گیا تو یہ گھر میرا ہے، تو کائنڈلی مہربانی مجھے جو ہے نا یہ میرے گھر کے اوپر قابض ہو رہا ہے، مجھے میرا گھر لے کے دو۔ اب ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس اوریجنل فائل ہے تو کورٹ نے کہنا اوریجنل فائل اس کے پاس ہے، مالک تو وہ ہے، دوسرا بندہ وہ 2 نمبر فائل لے کے آیا ہوا ہے۔ ہاں، اس چیز کے اندر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو فائل لینی ہے جب بھی لینی ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے ہیڈ آفس جا کے ہاؤسنگ سوسائٹی کی، آیا جو میں نے فائل لی ہے وہ اوریجنل ہے۔ کیونکہ کئی ایسے نوسر باز بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جناب فوٹو کاپی کرواتے ہیں فائل کی رنگین A1 لش پش کروا دیتے ہیں وہ فوٹو کاپی، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اوریجنل ہے کہ فوٹو کاپی ہے، وہ آپ کو چپکا دیتے ہیں۔ جب آپ کو وہ دے دیتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ یہ اصل ہے فائل ہے، بچوں کو آپ جا کہتے ہیں پترو پلاٹ خرید لیا تھوڑے واسطے، آپ 5 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے، ویکھیا جے 6-7 سال بعد یہی قیمت کروڑ دی ہونی ہے، لیکن 3 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے پاس 2 نمبر فائل ہے۔ اس چیز کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے۔ جو ٹرانسفر فائل ہوتی ہے اونرشپ والی اس کی انہیریٹنس سٹیٹس کیا ہوتا ہے، مکمل انہیریٹنس سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن وہ ڈفرینس ہے رجسٹریشن سے، کیونکہ رجسٹریشن میں کیا ہوتا ہے انہیریٹنس سٹیٹس،
فار ایگزامپل امجد کے نام پیس آف لینڈ ہے، امجد جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے بچوں کو ویسے ہی انتقال ہو جائے گا۔ کیسے انتقال ہوگا؟ بیٹوں کو جتنا حق ملتا ہے شرعی طور پہ ان کو، اور بیٹیوں کو جتنا شرعی حق ملتا ہے، مطلب بیٹوں کو زیادہ ملتا ہے اور بیٹیوں کو زیادہ، اس حساب سے آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوگا۔ لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا ہاؤسنگ سوسائٹی میں؟ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا، جو اپلیکنٹ ہوتا ہے، جو فارم آپ فل کرتے ہو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اس کے نیچے نومینی ہوتا ہے، تو جو نومینی ہوتا ہے اس کے نام پہ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ پھر بچوں کے نام ٹرانسفر نہیں ہوتا، وہ نومینی جو بھی ہوگا، لیکن وہ نومینی کو ایسا نہیں ملے گا، اس کو پہلے علی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا اور کورٹ کے ذریعے آرڈر لے کے آئے گا، پھر اس کو جو ہے نا اس کا انہیریٹنس اسٹیٹس ملے گا۔ ڈفرینس بٹوین اسٹامپ اینڈ فائل، جو فائل ہوتی ہے اس میں اور اسٹامپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ اسٹامپ پیپر کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب ہے اسٹامپ ہو گیا ہماری، کیونکہ زیادہ تر ہم نے اپنے دادوں کو دیکھا، ابوؤں کو دیکھا ہوا ہے، انہوں نے جناب اسٹامپ پیپر کے اوپر ہی جو ہے نا ساری کروائی ہوتی ہے رجسٹریاں، تو ہم اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اسٹامپ پیپر ٹھیک ہے، حالانکہ اسٹامپ پیپر کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عدالتوں میں جائیں، میں جانتا ہوں پاکستانی عدالتیں کیسے ورک کرتی ہیں، بڑا بڑا لائسنس ہے پاکستانی عدالتوں کے ساتھ۔ وہ جو اسٹامپ پیپر سب سے سیکیور اسٹامپ پیپر 1200 کا گنا جاتا ہے، جو نیشنل بینک کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے چٹکی میں بیل مل جاتی ہے، اس کا بھی کچھ نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اونرشپ فائل جو ہوتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اسٹامپ پیپر سے، کیونکہ وہ مکمل آپ نے اس کا ٹیکس پے کیا ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیڈ ہوتی ہے، وہ بیسیکلی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے، جو اونرشپ فائل ہوتی ہے، ایم او یو ہوتا ہے آپ کے درمیان میں اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ اس بیس کے اوپر آپ کو جو ہے نا اس کا پورا ریمیڈی ملتی ہے کل کو کوئی پرابلم یا مسئلہ۔ آگے ایک بڑا نا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو ہم انسٹالمنٹ کے اوپر فائل لیتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو جو انسٹالمنٹ کے اوپر فائل لیتے ہیں اس کے آپ مالک نہیں ہوتے ہیں، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی۔ کیوں؟ سمپل ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی آسان چیز سمجھ لگ جائے تھے۔ اب بینک سے گاڑی لیتے ہیں لیز پہ، 5 سال کی لیز ہے، جب تک آپ اس کی پوری اقساط پے نہیں کرتے ہیں وہ آپ کے نام نہیں ٹرانسفر ہوتی، وہ بینک کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو آپ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیتے ہیں وہ آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے، وہ پہلے آفس میں رہے گا ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے نام ٹرانسفر ہی رہے گا، جب آپ پوری انسٹالمنٹ جمع کروا دیں گے اس کے بعد وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا۔ ہاں اس میں یہ ہے کل کو ہاؤسنگ سوسائٹی بھاگ جائے، 2 نمبری کر جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا سمپل ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر 50 سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اس چیز سے، تو وہ افیکٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیب کے اندر اپلیکیشن دیتے ہیں، اور 50 سے زیادہ لوگ ہوں تو نیب اپلیکیشن انٹرٹین کرتی ہے۔ ہاں پاکستان میں ہمارے قانون کی بالادستی کوئی نہیں اور اس کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیسز لمبے چلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ویجیلنٹ ہو کے اچھی جگہ اور سیف جگہ انویسٹمنٹ کریں۔ ناظرین یہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ اونرشپ فائل جو ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی، اس میں اور رجسٹری میں کیا ڈیفرنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کورٹ آف لاء کے اندر اس کا کتنا سٹیٹس ہے، جو فائل آپ کے پاس ہوتی ہے اونرشپ، اس کے بعد اس کا انہیریٹنس سٹیٹس کیا ہے، فائل میں اور اسٹامپ میں کیا ڈیفرنس ہے، اور ساتھ ہم نے ڈسکس کیا کہ انسٹالمنٹ پہ اگر آپ پلاٹ لیں اس کی کتنی کوئی اہمیت، اور کل کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کس حد تک جو ہے نا وہ ہمیں اس کی ریمیڈی مل سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔